امات اللہ میت عام ثم بعث، اور پھر جب اٹھے تو پوچھا کہ کتنا عرصہ رہے، تو انہوں نے کہا کہ لبثت یوما بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بل لبثت مئۃ عام، تو 100 سال سویا رہا۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، فرمایا کہ دیکھ اپنے کھانے اور پانی کو، ابھی تک اس میں بو بھی پیدا نہ ہوئی، نہ پانی گدلا ہوا، نہ پانی گدلا ہوا اور نہ ہی اس میں بو پڑی۔ جس قدوری کپڑے میں کھانا تھا وہ کھانا گرم نہ ہوا، وہ کھانا ٹھنڈا نہ ہوا اور پانی گرم نہ ہوا۔ اور فرمایا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ۔ اور جب دیکھا تو ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی۔ اب فرمایا اس کی طرف نظر کر، کیونکہ جس بستی سے آپ گزر رہے تھے وہ بستی تباہ و برباد ہو چکی تھی، تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو یہ سمجھانے کے لیے 100 سال آپ کو سلا دیا، اور پھر ہڈی کو دیکھا، اب وہ اتنی سی ہڈی، فرمایا نظر فرمائیے اس پر۔ جب نظر کی اس کے اوپر تو پھر کیا ہوا، دیکھتے دیکھتے ہڈی پھیلنا شروع ہوئی، اور اتنی پھیلی کہ ان کے اوپر پھر مزید ہڈیاں لگی، پھر گوشت آیا، پھر کھال آئی، پھر بال آئی۔ گدھا زندہ کھڑا ہو گیا، اس نے ہنہنانا شروع کر دیا، اس نے ہنہنانا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جبریل، ہم نے دنیا کے سفر جاری کرائے، اپنے دوستوں کی زندگی کے سفر کو روکا، آج معراج میں اپنے حبیب کے سفر کو جاری کرائیں گے اور لوگوں کی سانسوں کو بند کر دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے معراج۔ فاصلے وقت زمان اور مکان تیرے غلام، فاصلے وقت زمان اور مکان تیرے غلام، نبض ہستی تیری محفل میں تھمی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ جب تک واپس نہیں آئیں گے آدمی کوئی کیا جاگے گا؟ جس نل سے آپ نے وضو کیا اس کا قطرہ جو نل سے نکل گیا لیکن زمین پہ آیا نہیں، فرمایا جبریل جب سب کو روکا تو اس کو بھی روک، جب تک میرے حبیب معراج سے واپس نہیں آ سکتا یہ قطرہ زمین پہ گر نہیں سکتا۔ اس قطرے کو روکا، اس زنجیر کو روکا جو گر رہی تھی، بستر رہا گرم۔ آئے ہائے، امام راضی فرماتے 18,000 سال گزر گئے، 18,000 برس گزر گئے، اور قرآن اس کو فرماتا ہے لیلاً، رات کا مختصر سا حصہ۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کے عجائبات میں سے ہے، قربان جائیے۔ اور کیسا سفر ہوا، 70,000 ملائکہ، اور صحیح مسلم شریف کے اندر کہ سفید رنگ کا ایک دابہ جانور ہے جو گدھے سے تھوڑا بڑا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا ہے، اسے براق کہا جاتا ہے۔ امام راضی فرماتے براق کا مطلب ہے بجلیوں کا مرکز، بجلیوں کا مجموعہ، اور ارشاد فرمایا کہ نوری جانور ہے، یہ جنتی نوری سواری ہے مصطفیٰ کی، پٹھے نہیں کھاتی۔ مجھے بتاؤ ایک نوری سواری پر خاکی کیسے سوار ہو سکتا ہے؟ خاکی کیسے سوار ہو سکتا ہے؟ آج جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ مصطفیٰ ہم جیسے بشر ہیں، یا وہ اس واقعے کو سن کے بھی پسے پردے پشت ڈال دیتے ہیں اور یہ بات کر دیتے ہیں کہ یہ کون سی بڑی بات ہے۔ ارے اس ملا جی کے ہاتھ میں ایک تار دو، تار ننگی کر کے چھیل کے دو، چند سیکنڈ لگیں گے، ایسے جھٹکے لگیں گے ارتھ کے کہ ملا جی خاکستر ہو جائیں گے، کوئلہ ہو جائیں گے۔ لیکن قربان جاؤ صاحب مواہب الدنیا، آپ فرماتے ہیں کہ ارتھ الٹا اس براق کو لگ رہا تھا۔ مصطفیٰ جب اس پہ سوار ہوئے فرمایا ہمارے آقا ایسے نوری آقا ہے کہ جنہوں نے جنتی نوری سواری کے منہ میں بھی لگام کو ڈال کے رکھ دیا تھا، اور ارتھ الٹا اس جانور کے اندر لگا ہوا تھا، اس براق سواری پہ ارتھ آ رہا تھا، اس نے مچلنا شروع کر دیا، شوخی میں آ گیا۔ جبریل کہتے ہیں کہ دیکھ تو بڑی شوخی کر رہا ہے، شوخی نہ کر، میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے تیری شکایت کروں گا۔ تو اس نے کہا اے جبریل میں شوخی نہیں کر رہا، میں اپنی قسمت پہ رشک کر رہا ہوں، میں اپنی قسمت پہ رشک کر رہا ہوں۔ قربان جائیے، قربان جائیے، کیا بات ہے، کیسا ہے قسمت پہ رشک۔
اور اعلیٰ فرماتے ہیں جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ کئی فرماتے باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، اس سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ اس میں بھی بس مذہب بولتے ہیں کہ سرکار کو دولہا کہہ دیا، اب اعتراض ہے کہ معاذ اللہ مصطفیٰ دولہا ہے تو ان کی دلہن کہا ہے، جن کے دلوں میں سرکار کی محبت نہیں، تعظیم نہیں، ان کے اعتراض ہے دیکھو کیسے، یہ بھی ہضم نہیں ہو رہا کہ مصطفیٰ کو دولہا کہا جا رہا ہے، حالانکہ پوری بزم کی دولہا مصطفیٰ ہیں، اور براتی تو انبیاء تھے جو پہلے آئے اور نبی پاک علیہ السلام کی آ کر انہوں نے اعلان کیا، دعوت دی، ان کے بارے میں بتا کے چلے گئے، تو دولہا تو بزم کے مصطفیٰ ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو برات بغیر دلہن کے ہو اس میں معاذ اللہ دولہے کی کوئی عزت ہوتی ہے، تو سرکار کی اس معنی میں دولہا ہو گئے۔ قربان جائیے فاضل بریلوی امام احمد رضا کے بڑے بھائی، بڑے شہزادے مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب بہت عرصہ پہلے ہی دے گئے۔ آپ اپنے شعر میں فرماتے ہیں گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر سرکار نے فرمایا اعطیت الشفاعۃ، مجھے شفاعت دی گئی، شفاعت میری ملک میں دے دی گئی، میں شفاعت کا مالک ہوں۔ قربان جائیے، اور مولانا حامد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شفاعت یہ دلہن ہے مصطفیٰ کی، کہو نا سبحان اللہ، یہ شفاعت دلہن ہے مصطفیٰ کی، مصطفیٰ کی ملک میں آئی، جو سرکار کی دلہن ہوگی وہ تو مومنوں کی ماں ہوگی، تو ماں اپنے بچوں کو بخشوائے گی نہیں تو کیا دشمنوں کو بخشوائے گی؟ یہ ماں ہے شفاعت ہماری، اور سرکار ہمیں بخشوائیں گے شفاعت کر کے۔ قربان جائیے سفر معراج جاری ہے، یہ اجمالی ذکر کر رہا ہوں نا، واقعہ تو بڑا طویل ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف کے اندر ہے کہ سرکار نے فرمایا معراج کی رات ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا جبریل علیہ السلام نے کیا کہ حضور یہاں تھوڑی دیر رکیے، اور سرکار جو ہے وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکے، اور قربان جائیے یہاں ایک ہی نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ مسند ابی یعلا کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت موجود ہے، الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز ادا فرما رہے ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا قبر والے اللہ کے پاس جانے کی رکاوٹ نہیں ہوتے، بلکہ قبر پہ جانا یہ محبوب پاک علیہ السلام کی سنت ہے، قبر والے کبھی رکاوٹ نہیں ہو سکتے۔ اور قربان جائیے جب سیر کرائی تو کس نے کرائی؟ رب نے کرائی، سارا شیڈول تو رب نے دیا، سارا شیڈول تو رب نے دیا، تو رب کے سیر کرانے کے شیڈول میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی آتی ہے۔ پتہ چلا کہ ولی اللہ کے مزاروں پہ، آستانوں پہ جانا یہ رب سے دور نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو رب سے ملا دیتا ہے، لوگوں کو رب سے قریب کر دیتا ہے۔ اور پھر قربان جائیے یہ انبیاء صرف قبروں میں زندہ نہیں بلکہ قبروں کے باہر بھی زندہ ہے۔ مسلم شریف کے اندر نماز اقصیٰ کا ذکر ہے، سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، نماز اقصیٰ کا ذکر ہے۔ قربان جائیے مردے تو نماز پڑھتے نہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھا کر پوری کائنات والوں کو یہ بتا دیا کہ اے کائنات والوں نبی زندہ ہے، نبی مرے نہیں ہے، نبی زندہ ہے۔ اور پھر انبیاء نے مصطفیٰ کو آگے کر کے یہ پیغام دے دیا کہ آج بھی مصطفیٰ ہم سے آگے ہے، قیامت تک کوئی بھی مصطفیٰ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر سکے گا۔ اور پھر ایک ہی وقت کے اندر سارے انبیاء کا جمع ہو جانا یہ کمال کی بات ہے۔ علماء نے لکھا یہ ایک ایسا علم غیب مصطفیٰ ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اپنی قبروں سے نکل کر ایک ہی جگہ جمع ہو گئے۔ جب ان نبیوں کے اس علم غیب کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کے علم غیب کا عالم پھر کیا ہوگا؟ یہ سرکار فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ ہمارا عقیدہ
یہ انبیاء قبروں میں ہی زندہ نہیں، بس انبیاء بس قبروں میں ہی زندہ نہیں بلکہ قبر سے باہر بھی زندہ ہے، اقصیٰ میں زندہ ہے، آسمانوں میں۔ پہلے آسمان پہ سرکار گئے تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ گئے حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ گئے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ گئے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پہ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء فقط قبر میں ہی زندہ نہیں بلکہ قبر سے بعد بھی زندہ ہے۔ فرمایا انبیاء وہ ہیں نہ جن کے جسم قید ہو سکتے نہ جن کی روح قید ہو سکتے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ اور قربان جائیے عیسائی شریف پڑھ رہا ہوں صحیح ستہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاہ ولادت، جس پتھر پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، حضور وہاں گئے اور حضور وہاں رکے، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ سبحان اللہ۔ آج بزرگوں کے آستانوں پہ یہی تو کرتے ہیں، دعا تو کرتے ہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کا پتھر اتنی برکت والا ہے تو جہاں مصطفیٰ پیدا ہوئے امت کے لیے کیسے باعث برکت نہیں؟ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پتھر جہاں پیدا ہوئے وہ برکت والا ہے۔ سرکار وہاں پہ کھڑے ہو کے دعائیں کر رہے ہیں۔ وَاتَّخَذَ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا، اور جس پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، رب فرماتا وَاتَّخِذُ مِن مقام ابراہیم مصلی، اس کو مصلی بنا لو، سبحان اللہ، اس کو مصلی بنا لو۔ جب پتھر بت بنتا ہے تو توڑنے کا حکم دیتا ہے رب، لیکن جب یہی پتھر اس کے کسی پیارے نبی کے قدموں کے نیچے آ جاتا ہے، فرماتا اب تعظیم تکریم کر، اس پتھر پہ کھڑا ہو کر دکانہ نفل ادا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تعظیم ہے، یہ تعظیم ہے اس کی کہ جن چیزوں سے محبوبوں کی نسبت ہو جاتی ہے۔ آج آستانے پہ ایسے جا کے دعائیں نہیں کرتے، وہاں اولیاء اللہ آرام فرما ہے، ہم جگہ ہے، وہ تو رب کی رحمت کے اترنے کا مرکز ہے۔ قربان جائیے معارج النبوہ جلد 3 صفحہ نمبر 129، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں بیت المقدس پہنچا تو ایک فرشتوں کی جماعت کو دیکھا جو میرے استقبال کے لیے آئے تھے اور مجھے رب کی طرف سے اکرام، احترام، اعزاز بخش رہے تھے، اور مجھے کہا السلام علیکہ یا اول یا آخر یا حاشر۔ میں نے جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جبریل یہ مجھے مخصوص القابات سے، مخصوص ناموں سے کیوں پکار رہے ہیں؟ ہم تو یوں سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن فرشتوں کا سلام دیکھیے، فرشتوں کا عقیدہ دیکھیے۔ میں نے کہا سیکھ، ان فرشتوں کی معصوم جماعت سے سیکھ۔ نبی کے ادب کو نہ جان سکا، مصطفیٰ کی تعظیم کو نہ جان سکا، حبیب کی حقیقت کو نہ پہچان سکا، جو پہچانتے ہیں، جو گن گاتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں سلام آپ پر اے نبی، سلام آپ پر اے اول، اے آخر، اے حاشر۔ جب سرکار نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو اول اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے امت کی شفاعت کر کے جنت میں لے جانے والے آپ ہی ہیں، آخر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ خاتم النبیین آپ ہیں، حاشر اس لیے کہا کہ پوری مخلوق کا حشر بروز قیامت مصطفیٰ آپ کے قدموں پر ہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اس وجہ سے آپ کو حاشر کہا جا رہا ہے۔ قربان جائیے اوپی شفا شریف جلد 1 صفحہ نمبر 390۔ قربان جائیے نبی پاک علیہ السلام جس جنتی پتھر پہ پاؤں رکھ کے اس براق پر سوار ہونے لگے تھے تو مسجد اقصیٰ کے صحن میں ابھی تک بھی معلق ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی تعظیم کے خاطر، اور علامہ قاضی شفا شریف میں لکھتے ہیں، علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، نقش پائے مصطفیٰ، جس طرف سرکار کے مبارک قدم اس پتھر پہ لگے وہ پتھر اسی طرف ہو کے جھکا ہوا، سبحان اللہ، یعنی یوں تھا جب سرکار نے اپنے قدم لگایا تو وہ یوں ہو گیا، ٹیڑھا ہو گیا، ابھی بھی مسجد اقصیٰ کے وہاں جھکا ہوا۔ قربان جائیے کس کس بات کو ذکر کیا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام نے انبیاء کو نماز پڑھائی اقصیٰ میں، انبیاء نے خطبے دیے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام اٹھے، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے آخر میں خطبہ دیا، سب سے آخری امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، پھر آسمانوں کی طرف حضور پرواز کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اجمالی طور پر واقعہ ذکر کروں گا، ورنہ اسی ایک بات کو ذکر کیا گھنٹوں اسی پہ گزر جائیں گے۔ اور جب جا رہے ہیں 2 روایتیں، پہلی روایتوں میں جو حدیثوں میں آیا
جبریل ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی من انت، کون؟ کہا میں جبریل ہوں۔ ومن معک، اور تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ محمد مصطفیٰ۔ آگے آواز آئی قد بعث الی، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو کہا ہاں۔ اب یہاں پہ یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ فرشتوں کو سرکار کا پتہ نہیں تھا کہ ان کو معراج ہو رہی ہے، بلکہ بخاری شریف کے اندر صفحہ نمبر 1120 کے اندر ہے کہ فَلْيَسْتَبْشِرْ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ، آسمان والوں کو مصطفیٰ کی خوشخبری کی خبر تھی، سبحان اللہ، انہیں اس بشارت کا پتہ تھا۔ اور عمدۃ القاری کے اندر علامہ علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلد 3 صفحہ نمبر 411 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو بتا دیا گیا تھا کہ ان قریب مصطفیٰ کو معراج کرائی جائے گی، اور کہتے ہیں فرشتوں کا یہ سوال کرنا یہ آپ کی معراج کی خوشی میں بطور تعجب کے طور پر تھا، سبحان اللہ، کہ بطور تعجب کے طور پر تھا، اس طور پہ نہیں تھا کہ فرشتوں کو پتہ ہی نہیں۔ قربان جائیے، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیے۔ مجھے بتاؤ جہاز جب اڑتا ہے تو اس کے انجن سے کیسے پھٹ پھٹاٹ کی آواز آتی ہے؟ آپ لوگوں نے جہاز میں سفر کیا ہے، زمین کی کشش ثقل اس کو اڑنے نہیں دیتی، زمین کی کشش ثقل اس کو اڑنے نہیں دیتی، تو براق تو مصطفیٰ نے اقسام میں باندھ دیا، اب بے سبب پرواز، کہو سبحان اللہ۔ اٹھاؤ بخاری شریف، اٹھاؤ مسلم شریف، انگلی جبریل علیہ السلام نے مصطفیٰ کی نہیں پڑھی بلکہ سرکار نے جبریل کی انگلی پکڑی ہے۔ سبحان اللہ، عرج بی الی السماء، سرکار فرماتے مجھے آسمان کی طرف بلند کیا گیا، بے سبب پرواز، بے سبب اڑان مصطفیٰ کی آسمان کی طرف بلند کیا گیا، اور رستے میں کیا آتا ہے؟ زمہریری گرہ آتا ہے، نہ اس کا خوف، نہ گرہ ناری کا خوف، نہ کشش زمین کی شکل کا خوف۔ ارے خاکی بندہ اپنا وجود لے کر نہیں جا سکتا۔ زمہریری گرہ کا مطلب یہ ہے انسان اگر وجود لے کر وہاں پہنچ جائے تو برف کی طرح جم جائے، کلفی بن جائے، مر جائے، ناری گرے سے گزرے تو جل کے راکھ ہو جائے۔ صاحب مواہب جو دنیا فرماتے ہیں اے حبیب کبریا، اے احمد مختار، تیری عظمتوں کو سلام، جب تو بے سبب پرواز کر کے آسمانوں کی طرف بلند ہو رہا تھا، کیا زمہریری گرے، کیا ناری گرے، کیا سیارے، سارے گرے، سارے سیارے کھڑے ہو کر آپ کو سلامیاں پیش کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ نہ زمہریری گرہ کچھ کر سکا، نہ ناری گرہ کر سکا، نہ زمین کی کشش سے سکل آڑے آئی، مصطفیٰ بے سبب پرواز کر رہے ہیں، بے سبب۔ اب آئیے بخاری مسلم کے اندر جو روایت موجود ہے، جب جبریل علیہ السلام نے اسی روایت کو دوبارہ دوسرے طریقے سے دروازہ بجایا، پوچھا من انت، آپ کون؟ کہتے میں جبریل۔ ومن معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ جب پوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا کہ میں جبریل۔ وہ کہتے ہیں یہ دروازہ آپ کا نہیں ہے، آپ نے مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ نے دروازہ صحیح نہیں کھٹکھٹایا، آپ نے دروازہ کیوں؟ ہمیں تو کروڑوں سال ہو گئے، کبھی تو آپ اس طرف آئے نہیں۔ تو جبریل نے کہا کہ جن کا دروازہ ہے ان کو ساتھ لے کے آیا۔ تو لکھا محدثین ہے کروڑوں سال آسمان کے دروازے نہ کھل سکے، اس معراج کی رات یہ راز بھی فاش کروایا رب نے محبوب کے لیے آسمان کے دروازوں کو۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے، مصطفیٰ کی شرافت کے لیے، مصطفیٰ کی عظمت کے لیے کروڑوں سال جو دروازے نہ کھل سکے، حبیب مصطفیٰ کی وجہ سے ان دروازوں کو کھول دیا گیا۔ اور پھر رہی بات مشاہدات کی، رہی بات مشاہدات، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رب فرماتے اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت، زمین و آسمان کی بادشاہت دکھاتے ہیں۔ مفسرین لکھا کہ جب ایک پہاڑ کے ٹیلے پہ ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا، جب انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو رب نے آسمان کے سارے عالم ان کو دکھا دیے۔ جب زمین کی طرف نگاہ کی
تو زمین کے سارے عالم دکھا دیے. قربان جائیے. فتبسم ضاحکا من قولها. اٹھاؤ پارہ نمبر 19 سورہ نمل. سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سینکڑوں میل دور آ رہے ہیں اور چونٹیوں کی ملکہ سادات اپنی چونٹیوں سے گفتگو کر رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے توجہی کی وجہ سے ہمیں کچل نہ ڈالے. کہاں سینکڑوں میل دور اللہ کا نبی گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہا ہے, ایک چونٹی کی آواز سینکڑوں میل سے سن لئی, سلیمان علیہ السلام نے سن لئی. قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها. وہ چونٹی کی گفتگو سن کے اللہ کا نبی مسکرانا شروع. سبحان اللہ. یہ سماعت ہے نبیوں کی, کیا کہنا, یہ بصارت ہے نبیوں کی. اب سنیے تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رہے ربی آرنی حکم لم ترانی. موسیٰ کہہ رہے تھے اللہ مجھے جلوہ دکھا, حکماتوں میں ہرگز نہیں دے سکتا. لیکن جب تجلی رب نے ڈالی تو وہ پہاڑ پار ہو گیا, پھٹ گیا, شک ہو گیا, پاش ہو گیا. موسیٰ بے ہوش ہو گئے, تجلی نہ دیکھ سکے. تو فخر الدین امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ٹک کر رب کی تجلی نہ برداشت کر سکے ان کی آنکھوں میں بصارت یہ آ گئی کہ 30 میل دور اگر چونٹی چلتی ہے تو موسیٰ اس کو بھی دیکھ لیتے تھے. علامہ ابن کثیر نے اس کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا. اب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو امام الانبیاء کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا کہ جنہوں نے ٹک ٹکی باندھ کے ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہو, ان کی آنکھوں کا عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ اپنی قبر میں بیٹھ کر رب کے 18,000 عالم ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہوا. سبحان اللہ. یہ نگاہ کا عالم ہے. سبحان اللہ. جو ٹک کر تجلی نہ دیکھ سکے ان کی نگاہ میں بصارت ایسی آ گئی 30 میل دور. میں کہتا ہوں بھی اٹھاؤ گاڑی, اٹھاؤ بائک, ذرا 30 میل کا سفر کر کے آؤ, پتہ چلے آپ جو بیٹھے بیٹھے 30 میل کو دیکھ لیں وہ ہم جیسے ہو سکتے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر امام الانبیاء کی نگاہ کا عالم, سبحان اللہ. امام الانبیاء کی نگاہ کا عالم پھر کیا ہوگا. قربان جائیے. اور پھر صفات اضافیہ کا عالم, یہ جو آخری بات بڑے پتے کی بات ہے ہوئیت باری تعالیٰ, یہ مسئلہ بڑا متنازع مسئلہ ہے ان لوگوں کے نزدیک, اور جو اس کو ثابت کرتے ہیں وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے. سبحان اللہ. جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیدار کو ثابت کرتے ہیں ان کے لیے کہنا کوئی مشکل بات نہیں. اب یہ خاص مقام, الفاظ بھی تھوڑے مشکل لیکن میں اس کو آسان کر کے سمجھاؤں گا. صفات اضافیہ کا عالم یہ ہے کہ جس میں حضور عروج فرماتے ہیں. سبحان اللہ. عروج اللہ کے لیے تعین نہیں, سب بولو اللہ کے لیے تعین نہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رب آیا جگہ میں, بلکہ یہ کہیں گے کہ مصطفیٰ گئے. سبحان اللہ. وہی لا مکان کے مکین ہوئے, اس کا یہی کیا حضرت ترجمہ. سر عرش تخت بھی وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. رب کا تعین نہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مکان میں آیا, بلکہ یہ کہیں گے کہ مصطفیٰ گئے. کہو نا سبحان اللہ. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, یہاں سے بھی اعلیٰ حضرت نے اس کا کیا ترجمہ. بندہ ملنے کے قریب حضرت قادر گیا, لمعائے باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. سبحان اللہ. اب یہ خاص مقام, قربان جائیے, یہ فنایت مطلقہ کا مقام ہے. علامہ محدث ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذات مطلق میں ذات کا تعین اس طرح گم ہو گیا. ذات مطلق اللہ کی ذات میں ذات کا تعین مصطفیٰ کی ذات. اب آسان ہو گیا. یعنی سرکار نے جب ماتھے کی آنکھوں سے رب کا جلوہ دیکھا, رب کا دیدار کیا, گم ہو گئے. کہو نا سبحان اللہ. گم ہو گئے تو رب نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب خوش ہو. سبحان اللہ. عرض کیا خوش ہوں مالک, کہا کچھ اور, عرض کیا کچھ نہیں. تو عرض کرتے ہیں اس مقام پہ میں رکوں گا اس لیے کہ جس امت کو تو نے میرے ذمہ دیا ہے اس امت کا کیا ہوگا. مجھے اپنی امت کے پاس واپس جانا ہے.
مجھے امت کے پاس واپس جانا ہے، قربان جائیے۔ ابن عربی کہتے ہیں ہم ساری زندگی حضور کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اس مقام میں گئے، یہ وہ وصال ہے جہاں دوسروں کو خبر نہیں ہوتی، وہاں جا کر بھی امت کی یاد کرنا۔ ہمارے نبی ایسے رحمت للعالمین ہے کہ فکان کعبہ کا حسینی او ادنا کے مقام پہ جا کبھی اپنی امت کو نہیں بھول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امت سے کتنا پیار، اللہ اللہ، کتنا پیار۔ سبحان اور آج امت کیا کہتی ہے معاذ اللہ، حضور کے علم غیب نہیں، حضور حاضر و ناظر نہیں، ہمارے جیسے کوئی بولتا معاذ اللہ ہم جیسے ہیں، مر کے مٹی میں چلے گئے، ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ان کو اختیار نہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ دے نہیں سکتے، یا رسول اللہ کہہ نہیں سکتے، یہ شرک وہ مشرک۔ کیا ہو گیا امت، کیا ہو گیا؟ یہ تو ہمارے عقیدے نہیں تھے، قرآن اٹھائیے، یہ سارے منافقین کافروں کے عقیدے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے نبیوں کو اپنی طرح کہا وہ کافر ہو گئے، رب کی عذاب ان کے اوپر آئے۔ اور آج امت کے اندر ایسے فتنے اٹھے، ایسے فرقے بنے کہ مصطفیٰ کو معاذ اللہ اپنے جیسا کہنے کی ہمت کیسے ان لوگوں کے اندر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ تو یہ جو مختصر سا ہم نے معراج کا واقعہ سنا، اس میں آخری جو جملہ ہے وہ ہے رؤیت باری تعالیٰ۔ اس کا ہم شاہ بولے رؤیت باری تعالیٰ، رؤیت باری تعالیٰ۔ دیکھیے 3 حصے ہیں معراج کے۔ فوائد الفوائد کے اندر امام نظام الدین اولی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 حصے ہم اس کے کرتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے اسراء، پہلے کو کیا کہیں گے؟ اسراء۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کو کیا بولیں گے؟ اسراء۔ پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کو کہتے ہیں معراج، اور سدرۃ المنتہا سے ما فوق یعنی جہاں تک رب نے چاہا لا مکان، اسے کہتے ہیں اعراج۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اعراج۔ اور صوفیہ کی زبان میں سمجھو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ تھی معراج بشریت، اور سدرۃ المنتہا تک یہ تھی معراج نورانیت، اور سدرۃ المنتہا سے آگے وہ تھی مصطفیٰ کی معراج حقیقت، سبحان اللہ، وہ تھی حبیب کریم کی معراج حقیقت۔ قربان جائیے، یہ جو پہلا حصہ ہے نا، یہ قطعی ثبوت قطعی دلالہ یعنی اتھینٹک پروف، قرآن سے ثابت ہے۔ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی مطلق انکار کرنے والا کافر۔ اور جو اس کا دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ جو دوسری قسم ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیاتوں سے بطریق اشارات النص اور خبر واحد کی سب سے مشہور جو خبر ہے، خبر مشہورہ، اس کے ذریعے یہ عبارت النص اور اشارات النص سے ثابت ہے، یعنی اس کا انکار کرنے والا بد مذہب اور گمراہ۔ اور یہ جو آخری قسم ہے سدرۃ المنتہا سے لامکان، سدرۃ المنتہا سے لامکان، اس کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ یہ بعض اس کے اندر اجمالاً بھی ذکر ہے، تفصیلاً بھی، بعض قرآن کی آیاتوں سے یہ عبارت النص کے ذریعے، اشارت النص کے ذریعے سے ثابت ہے، اور بعض حدیثوں کے ذریعے عبارت النص کے ذریعے سے ثابت ہے۔ عبارت النص کا مطلب ہے کہ جو لفظوں میں لکھا ہو، اشارت النفس کا ذکر ہے کہ لفظوں میں نہیں لکھا لیکن اشارے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں مصطفیٰ کے معراج کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک علمی گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، محدثین نے لکھا پیمانہ کتنا ہے کہ معراج کی گواہی دینے والے کون کون ہیں؟ تو بعضوں نے لکھا کہ 30 صحابہ کرام ہیں۔ کتنے؟ 30۔ اور بعد نے کہا کہ 34، انہیں میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا، انہیں میں حضرت عبداللہ بن مسعود، انہیں میں حضرت عبداللہ بن عباس، انہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر، انہیں کے اندر مالک بن ساسا، انہیں کے اندر ابو سعید خدری، انہیں کے اندر ابی بن کعب، انہیں کے اندر ام ہانی، انہیں کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں کے اندر ام کلثوم بنت رسول اللہ ہے، انہیں کے اندر جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایسے اجلہ اور ایسے اکابر اور بڑے بڑے صحابہ ہیں، کہوں میں 34 ان کے نام لیے جاتے ہیں کہ جنہوں نے امت تک سرکار کے معراج کو ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ عام بات ہے کہ جس کو ذکر کرنے کے لیے 34 صحابہ کرام جمع ہو گئے ہوں۔ قربان جائیے، قربان جائیے، بخاری جلد 2 صفحہ نمبر اس کا 1120 ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے حتی جاء سدرۃ المنتہا، حتی جاء سدرۃ المنتہا ودن الجبار رب العزت فتدلی کان منہ قاب قوسین او ادنی۔ کہیں رسول سبحان اللہ۔ جب سدرۃ المنتہا آیا، سدرۃ المنتہا
تو حدیث کے اندر آتا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے قریب ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی سدرۃ المنتہا سے جب اوپر کا سفر ہوا تو رب اپنے محبوب فتدلی اور قریب ہوا، یہاں تک کہ محب اور محبوب کے درمیان 2 کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا. اللہ اللہ. اودنا، یہ اس سے بھی کم تر فاصلہ. سبحان اللہ. اسی سے ان لوگوں کا جھوٹا دعویٰ باطل ہو گیا جو کہتے کہ سدرۃ المنتہا پہ سرکار نے جبریل کو دیکھا ہے. یہ حضور کی حدیث پاک ہے. حضور فرماتے ہیں جب سدرۃ المنتہا سے ہماری پرواز ہوئی تو رب ہمارے قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ جیسے 2 کمان تیر کا فاصلہ، اس سے بھی کم کا فیصلہ رہ گیا. میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا. سبحان اللہ. اور جامع ترمذی صفحہ نمبر 471 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا کہ آپ فرماتے ہیں وَقَدْ رَآ مُحَمَّدٌ رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ کہ مصطفیٰ کریم نے اپنے رب کو ایک بار نہیں بلکہ 2 مرتبہ دیکھا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 99 کے اندر یہ حدیث حضرت عبداللہ بن شقیق یہ تابعی بزرگ تھے. یہ کہتے ہیں کہ میری جو ملاقات وہ حضرت ابو ذر غفاری سے ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسألته کہ اے ابو ذر غفاری اگر میری ملاقات نبی پاک علیہ السلام سے ہو جاتی، اگر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بدوحا کے چہرے کو دیکھ لیتا تو میں ان سے سوال کرتا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں عن ای شیء، کس چیز کے بارے میں سوال کرتے آپ؟ وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہر رأیت ربک، کہ اللہ کے رسول بتائیے کیا آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن شقیق تابعی کو فرماتے ہیں تو تمنا کر رہا ہے، تو آرزو کر رہا ہے کہ میں دیکھتا تو مصطفیٰ سے سوال کرتا. تو سن عبداللہ بن شقیق، میں نے مصطفیٰ کو دیکھا بھی ہے، مصطفیٰ سے پوچھا بھی ہے کہ بتائیے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ نے فرمایا رأیت نورن، ہاں میں نے اپنے رب کو دیکھا، میرا رب نور ہے، میرا رب نور ہے. سبحان اللہ. یہ صحابہ سے ثابت ہے، میں نے دیکھا میرا رب نور ہے. پھر قربان جائیے حضرت عبداللہ بن عباس جن کو نبی پاک علیہ السلام نے 2 بار سینے سے لگا کے دعا کی. کتنی بار؟ 2 بار. یہ وہ تھے جن کو نبی پاک علیہ السلام تہجد کی نماز کے وقت بھی اٹھا کے اپنے ساتھ کھڑا کیا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس ایک بار علامہ فقیہ فی الدین کہ اللہ اس کو دین کا فقیہ بنا، ایک بار سینے سے لگایا تو فرمایا اللہم علم تقویل الکتاب، اے اللہ اس کو قرآن کی تفسیر سکھا. سبحان اللہ. اس کو، اور یہ قرآن کی تفسیر سیکھنے میں پتہ کس کے شاگرد ہیں؟ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ، ہمارے ایمان کا کعبہ اور قبلہ مولا رضی اللہ تعالیٰ. خود فرماتے ہیں بسم اللہ کی تفسیر سیکھنے میں بیٹھا، بسم اللہ کی تفسیر. مولا علی شیر خدا نے بسم اللہ کے با کے نقطے کی تفسیر شروع کی. عشاء کے بعد بیٹھے تھے، فجر کی اذانیں ہو گئیں، بسم اللہ کے با کے نقطے کی تفسیر ہی ختم نہ ہوئی. کہنا سبحان اللہ. شیر خدا کا علم ہے یہ. سبحان اللہ. یہ ملا کہاں سے؟ آپ کو پہلے بھی بتا چکے، جب نبی پاک علیہ السلام کو غسل دیا گیا، ہائے ہائے، اور آپ کے جسم نازنین کو جب تولیے کپڑے سے پوچھا گیا، صاف کیا گیا، یہ جو پلکیں تھی یہاں پانی کے قطرے رہ گئے. مولا مشکل کشا شیر خدا فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے نبی پاک علیہ السلام کی پلکیں مبارک اپنے منہ میں ڈالی، اس کو چوس گیا. کہتے رب کعبہ کی قسم حضور کے پلکوں سے لگے ہوئے پانی کا منہ میں جانا پھر حلق سے نیچے اترنا اتنا ہی وقت لگا کہ رب نے ما کان و ما یکون، جو ہو چکا جو ہونے والا سارا کا سارا علم علی کے لیے منکشف. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے، کیا سارا علم علی کے لیے ظاہر کر دیا. نبی پاک علیہ السلام کے جسم سے لگے ہوئے پانی کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کی اپنی ذات کا عالم. سبحان اللہ. کیسے مشکل کشا ہے. جبھی تو جامع ترمذی کے اندر سرکار نے فرمایا اے علی میرے جانے کے بعد قیامت تک کل مومنین کا مددگار تو ہوگا. سبحان اللہ. مددگار ہے ہمارے، اللہ کی عطا سے مشکل کشا ہے ہمارے ایمان کا قبلہ ہے. صحابہ تو خود فرماتے تھے، اٹھاؤ ابو داؤد شریف، صحابہ خود فرماتے تھے
ہمیں مومن اور منافق کا پتہ چلتا ہی تب تھا جو مولا علی کے ذکر سے چڑ جاتا ہم سمجھتے یہ پکا منافق ہے، جو مولا علی کا ذکر سن کے کھل جاتا ہم کہتے یہ پکا مومن ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہ۔ اب قربان جائیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے مولا مشرق کشال المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے کہا کہ حضور کیوں دیکھ رہے ہیں ان کی طرف؟ تو آپ فرماتے ہیں کیوں نہ دیکھو، تو میں نے مصطفیٰ سے سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، سبحان اللہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان تو اللہ، ان کی عبادت یوں ہوا کرتی، دیکھو آپس میں کیسی محبت ہے، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اور قرآن فرماتا رحماء بینہم، میرے صحابہ کے بارے میں شب و شتم نہیں کرنا، سب و شتم نہیں کہنا، نانا برا بلا نہیں کہنا، ان کے آپس کے مشاجرات، اختلافات، لڑائیاں وہ ان کی ذات تک چھوڑو۔ جب رب ان سے راضی، وہ رب سے راضی ہے، تو کون ہوتا ہے اٹھ کے بولنے والا کہ یہ حق پر، یہ حق پر نہیں ہے؟ قرآن فرماتا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے، اشداء علی الکفار، لیکن جب کافروں کی باری آتی ہے تو ان سے سخت دنیا میں کوئی اور نہیں نظر آئے۔ سبحان اللہ، اشداء علی الکفار، کافروں کی باری آئے، منافقوں کی باری آئے، بد مذہبوں کی باری آئے، پھر ان سے زیادہ شدت تم کسی میں نہ دیکھو گے، لیکن ان کی اپنی ذات کی باری آئے تو ان سے رحم دل بھی تم دنیا میں کسی کو نہیں دیکھو گے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ ہیں۔ اب آخری بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس جن کو سرکار نے 2 بار سینے سے لگا کے دعا دی، قربان جائیے، آپ میدان عرفات میں تھے، آپ کی ملاقات حضرت ابی بن کعب سے ہوئی، اونچا بولی کس سے ہوئی؟ ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن ابی بن کعب سے آپ کی ملاقات ہوئی میدان عرفات کے اندر، اور وہاں پہنچے اور کہا کہ اے صحابی رسول مجھے بتاؤ کیا اللہ کے رسول نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے کہ نہیں کیا؟ حضرت ابی بن کعب وہ ہیں کہ جن سے بعض اوقات حضرت عمر فاروق اعظم بھی سوال کیا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان سے افضل ہو گئے، بعض کسی حکمت کی وجہ سے پوچھا جاتا ہے، کسی کے مرتبے، کسی کی عظمت کو اوروں کے سامنے بڑھانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم ابی بن کعب سے سوال کیا کرتے تھے، ان کو جواب دیتے تھے، یعنی اتنے بڑے اجلہ، اتنے بڑے صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ان سے پوچھتے ہیں بتائیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے اونچی آواز سے کہا اللہ اکبر۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے جب نعرہ تکبیر بلند کیا تو میدان عرفات کی جتنے پہاڑ تھے سب کے اندر آپ کے نعرہ تکبیر کی گونج پڑ گئی، سبحان اللہ، گونج پڑ گئی، ہر طرف سے آواز آئی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور آپ نے جواب نہ دیا، ٹال دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے ٹالیے نا، مجھے ٹالیے نا، مجھے بتائیے، انا بنو ہاشم، میں آقا کونین کے خاندان کا چشم چراغ ہوں، مجھے بتائیے کیا میرے آقا نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کو دیکھا؟ تو جب بہن اصرار کیا، اصرار کرتے رہے، ایک دم آپ جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا ان اللہ قسم بین محمد و موسیٰ رؤیتہ و کلامہ و کلام موسیٰ مرتین و رآہ محمد مرتین۔ اے عبداللہ بن عباس، رب نے محمد مصطفیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اپنے کلام کو، اپنی رؤیت یعنی دیکھنے کو تقسیم کر دیا، تو موسیٰ نے رب سے 2 بار کلام کیا اور محمد مصطفیٰ نے 2 بار اپنے رب کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ یہ آج کا مختصر سا اجمالی طور پر واقعہ میرا ذکر ہوا، انشاءاللہ یہ استوار چل رہا ہے، بقیہ یہیں سے چھوڑا، یہیں سے انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میسج کو یاد رکھے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔ سبحان اللہ۔